کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا۔ آپ سارے مل کے پڑھیں، کونین میں بلند ہے رتبہ، سارے بولے حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ، فرش سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش سے عرش تک شہرا، اور بے مثل جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل جہان میں کنبہ حسین کا۔ بڑے بڑے سلطان دو جہاں ہے جینانا، سلطان دو جہاں ہے جینانا، اور افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ پڑھے مل کے، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے جینانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ، بولے بولے صدیاں حسین کی زمانہ۔ فرق یہی ہے کہ یزید تھا، حسین ہے، صدیاں حسین کی زمانہ، مل کے سارے بڑھے، صدیاں حسین کی زمانہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں
درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، آج محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج 2 محرم ہے اور محرم الحرام یہ ماہ مبارک کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائیوں نے، بھتیجوں نے، آپ کے بیٹوں نے، آپ کے غلاموں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جان دے دی لیکن اسلام کا پرچم نہ گرنے دیا، اور زمانے والوں کو بتایا کہ جب اسلام پہ مشکل وقت آیا ہے تو دیکھو رسول پاک کے گھر والوں نے کس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کل جو دن گزرا ہے 1 محرم کا دن، یہ خلیفہ دوم امیر المومنین داماد علی سسر مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شہادت کا دن گزرا ہے۔ آپ نے ساری زندگی دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ عمر کو شہادت کی موت عطا فرما اور سرکار کے مدینے میں عطا فرما۔ اور اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو شہادت کی موت مدینے میں عطا کی اور مدفن بھی سرکار کے قدموں میں بنا دیا۔ دنیا میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہوئے ہیں، حضور کے ہر صحابی کے دل میں آل رسول کی محبت اور آل رسول کا احترام تھا۔ اور اگر ہمیں آل رسول کی محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو خدا کی قسم وہ حقیقت میں صحابہ نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ کے شہزادوں کے ساتھ کیسے پیار کرنا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے صحابہ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جنہوں نے صحبت مصطفیٰ کو پایا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ یہ آپس میں بڑے یار ہیں۔
لیکن کافروں پہ بڑے سخت ہیں. کافروں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں ان کا بڑا یارانہ ہے. آج اگر ہمیں کوئی بٹھا کے یہ بات بتائے کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین یا حضور کے صحابہ یہ آل رسول سے پیار کرنے والے نہیں تھے، تو ہم اس کی بات کو ریجیکٹ کریں گے اور قرآن کی آیت پیش کریں گے. ہم کہیں گے تیری میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کیا فرماتا اللہ؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کس کا قول سچا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک پہلا اور آخری حج کیا تو سرکار نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکتم فیکم مما ان اخذتم بہ لن تضلوا. فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تمہارا دامن ان کے ساتھ وابستہ رہے گا تو پھر تم کامیاب ہی کامیاب رہو گے. یہ گارنٹی زبان مصطفیٰ سے ملی ہے، پھر تم کامیاب رہو گے. تو بڑی توجہ طلب بات ہے. پھر فرمایا کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری آل ہے. فرمایا اگر تمہارا تعلق رب کے قرآن سے مضبوط رہا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ ساتھ میری آل سے مضبوط رہا تو زبان مصطفیٰ سے گارنٹی ہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. بڑی توجہ طلب بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی پارے تو 40 آئے تھے، 10 حضرت عثمان کی بکری کھا گئی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جبریل علیہ السلام نے آنا تو مولا علی کی طرف تھا، وہ تو بھول کے حضور کی طرف چلے گئے. لیکن الحمدللہ ہم قرآن کے پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک ہر پارے کو مانتے بھی ہیں اور ہر پارے کا احترام بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ ہم صرف امام حسین کو ہی سلام نہیں کرتے، ہم مصطفیٰ کی ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام حسین ہو، چاہے وہ سیدنا امام زین العابدین ہو، چاہے وہ حضرت امام جعفر صادق ہو، چاہے وہ حضرت امام محمد باقر ہو رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم مصطفیٰ کی آل کے چھوٹے سے چھوٹے شہزادے کے جوڑے بھی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر خون مصطفیٰ ہے. تو ہم رسول پاک کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں. رسول پاک کو اوپر جو رب نے کتاب نازل فرمائی ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا لن تضلوا، میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں طرف
امام حسن کو کھڑا کیا اور بائیں طرف امام حسین کو کھڑا کیا. فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ اب میں آپ سے سوال کروں کہ امام حسن کون ہے تو آپ جانتے ہیں مولا علی کے نور نظر ہیں، سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں. لیکن صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جانتے تو ہیں صحابہ، لیکن دیکھنا تھا آج اللہ کے رسول کون سی شانیں بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا من احبانی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور دونوں انگلیوں کے اشارے کر کے کہا جس نے ان دونوں سے پیار کیا. ہاذا اس میں اشارہ ہے اور حضور نے ہازین تثنیہ کا صیغہ بولا. وَأَبَاهُمَا، ان دونوں کے ابو سے پیار کیا. وَأُمَّهُمَا، ان دونوں کی امی سے پیار کیا. کانا مائی درجاتی یوم القیامت فی الجنہ، فرمایا وہ قیامت والے دن جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. علماء نے اس کی تشریح کی ہے، مکان ایک ہی ہوگا، حضور آقا بن کے رہیں گے، ہم نوکر بن کے رہیں گے. یار بڑی توجہ طلب بات ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جملے من احبانی، جس نے مجھ سے پیار کیا، مجھے آخری نبی مانا، مجھے آخری رسول مانا اور پھر ان سے پیار کیا. پتہ یہ چلا کہ رسول پاک کو کراس کر کے اگر کوئی آل سے پیار کرے تو کسی کام کا نہیں. رسول پاک کی ذات کو کراس کر کے اگر کوئی صحابہ سے پیار کرے تو وہ کسی کام کا نہیں. پہلے حضور سے پیار، بعد میں ان سے پیار. حضور کی وجہ سے آل سے بھی پیار ہوتا ہے، حضور کی وجہ سے اصحاب سے بھی پیار ہوتا ہے. اور پھر سب صحابہ حضور کی آل سے پیار کرنے والے تھے. لیکن آج کا میرا موضوع سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کے گھر والوں سے کیسے پیار کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیار کرنے میں نمایاں حیثیت رکھتی. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار ملے تو حضرت فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا، توجہ ہے نا سب کی سبحان اللہ کے ذرا. فرمایا اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، واللہ ما من الخلق احد احب الینا من ابیکا. اللہ کی قسم اس پوری کائنات میں عمر سب سے زیادہ آپ کے باپ حضرت محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر کہا وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكَ، بعد ابیک منک، فرمایا آپ کے باپ کے بعد عمر کے دل میں، جملے سنیں فاطمہ، آپ کے باپ کے بعد عمر کے دل میں پوری کائنات میں سے اگر سب سے زیادہ کسی کا احترام ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تیرا احترام ہے. اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا. اور سرکار نے یہ فرمایا تھا فاطمہ جو چیز تمہیں خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو تمہیں راضی کرتی ہے وہ مجھے راضی کرتی ہے، اور اے زہرا جو تمہیں ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کر دیتی ہے. مجھے بتائیں کہ ان جملوں نے سیدہ پاک کو کتنا راضی کیا ہوگا. یہ تعلق ہے سیدنا فاروق اعظم کا آل رسول سے.
پھر ہم اس لیے تو کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود۔ یار محبت نہ سارے مل کے پڑھو، پتہ چلے آج محمدی مسجد میں حضرت فاروق اعظم نے جو آل رسول سے پیار کیا گیا ان کو سلاموں کا گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے مولا کے ان پہ کرو۔ اجے تسا سارے نہیں پڑھیا، مل کے سارے پڑھو۔ ان کے مولا کے ان پہ کرو، ان کی اصحاب عطرت پہلا، پڑھے پڑھے ذوق سے پڑھے۔ ان کی اصحاب عطرت پہلا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا فاطمہ آپ کے بابا کے بعد عمر کے دل میں آپ کا سب سے زیادہ احترام ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، پڑھ مل کے ذرا سیدہ طیبہ جان احمد کی راحت پہلا۔ دور فاروق اعظم ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے گئے، معتبر کتب میں موجود ہے، توجہ کر رہا۔ حضرت مولا علی سوئے ہوئے گئے، یہ نیند تیری میری نہیں، یہ نیند حسنین کریمین کے بابا جان کی ہے۔ مولا علی سوئے ہوئے گئے، خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور جسے خواب میں میری زیارت ہوتی ہے اسے میری ہی زیارت ہوتی ہے۔ ان الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث سن کے مزہ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، میرے نبی تشریف لائے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میرے نبی تشریف لائے، میرے آقا نے خواب میں نماز پڑھائی۔ مولا علی پاک نے حضور کے پیچھے خواب میں نماز پڑھی۔ خواب میں جب نماز پڑھی حضور پڑھ کے فارغ ہوئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ حضور کے پاس مدینے کی کچھ کھجوریں آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک ایک کھجور دی، لیکن مولا علی کی باری آئی تو حضور نے ہتھیلی پہ نہیں رکھی، منہ میں رکھی۔ منہ میں جب کھجور رکھی، حضرت مولا علی کہتے ہیں میں خواب میں کھا رہا تھا، خدا کی قسم جب میری آنکھیں کھلی تو میرے منہ میں کھجور والا ذائقہ موجود تھا۔ ہاں ہاں جنہیں ویکھنا ہے میری لائبریری جو کتاباں پڑھیاں نے وخان نو اسی تیارا منوان نو کوئی تیار نہیں ہے۔ توجہ طلب بات ہے، حضرت علی کہتے ہیں مدینے میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے اپنا گھر چھوڑا، دور فاروق اعظم دا، میں مسجد میں آ گیا، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اے ہون شروع ہو گیا جے عمر تے تبرے شروع ہو گئے جے، میں کیا عمر علی دے امام نے، اگر علی پاک دیے شانے تے امام دی شان دا کی عالم ہوئے گا۔
حضرت فاروق اعظم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، جس جگہ خواب میں میرے نبی نے ٹیک لگائی تھی اسی جگہ فاروق اعظم بھی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو مسجد میں کھجوروں کا ایک عورت ٹھوکرا اٹھا کے لائی. فرماتے ہیں فاروق اعظم نے کسی غلام کو نہیں بلایا، خود ایک ایک کھجور تقسیم کرنا شروع کی. میری باری آئی تو میرے ہاتھ پہ نہیں میرے منہ میں رکھی، میرے منہ میں رکھی. میں نے کھجور کو کھانا شروع کر دیا. جب میں نے ایک کھجور کھا لی تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور دلوں کو دلوں سے راہیں ہوتی ہیں. حضرت مولا علی کہنے لگے عمر اگر تجھے کھجور مل جائے تو مزہ ہی بڑھا گا. فرمایا رات اگر خواب میں میرے نبی نے دوسری دی ہوتی تو آج عمر تجھے بھی دوسری کھجور عطا کر دیتا. میرے اللہ جنتی جنتی یا حسین یا حسین بولے سارے یا حسین یا حسین یا حسین. حضرت مولا علی مسکرا پڑے. عمر تانوں کیویں پتہ لگ گیا ہے خواب تے مینوں آندا پیا ہے گلاں تسی دس لے پے ہو. فرمایا علی تانوں بھی پتہ ہے لیکن تسی ذرا پوچھنا چاہندے ہو تے میرے نبی دی حدیث ہے اتقوا فراشۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. وہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے. افضل کل جہان سے گھرانہ حسین کا. اچھا تساں سارے نے حسین کا تو ضرور بولنا ہے. امام حسین دے بارے حضور نے فرمایا من احبا حسین فقد احبانی. جنہیں حسین نال پیار کیتا انہیں مصطفیٰ نال کیتا. تے اے ان تواڈے پیار دا ذرا جھلک نظر آنی چاہیے. حسین کا سامنے کہنا پورا شعر پڑھو یا نہ پڑھو. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ پڑھو پڑھو. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ اور نبیوں کا تاجدار ہے جینانا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ. آج بھی جڑا بولتا ہے نا وہ کہنا یزید تھا اور جڑا بھی بول رہا ہے وہ کہنا حسین ہے. حسین ہے اور صدیاں حسین کی زمان. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے سینے کے ساتھ ایک چادر لگا کے رکھتے تھے. توجہ رکھنا توجہ. سینے کے ساتھ ایک چادر لگا کے رکھتے تھے. مدینے کے لوگوں نے روک لیا. انہوں نے کہا علی شیر خدا تو نے کبھی بھی اس چادر کو سینے سے جدا نہیں کیا گیا. لباس بدلتا رہتا ہے چادر نہیں بدلتی ہے. اندر گل کی ہے حضرت مولا علی نے کیا صدیقی و حبیبی و خلیلی و رفیقی. ادھا ترجمہ میں انج کیتا ہے حضرت علی نے کیا ہے میرے بیسٹ فرینڈ عمر نے میں نو تحفہ دیتا ہے.
میرے سینے نالوں جدا کرن نو دل ہی نہیں کردا ہے۔ اور میں نے کہا تو کون سی خبریں دیتا پھرتا ہے؟ علی کے سینے کے ساتھ چادر بھی میرے عمر کی لگی ہوتی تھی۔ اگلی گل سن، مسجد نبوی شریف پہ دروازہ کھلیا ہویا ہے، توجہ رکھنا میرے حال، دروازہ کھلیا ہویا ہے، لین لگی ہوئی ہے، ڈھیر لگا ہویا ہے، مالدار عمر بن خطاب کھڑے نے، لین آلیاں نو مال دتا جا رہا ہے۔ حسن تے حسین پاک مسجد دے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نو منظر یاد آ گیا، ایک واری میرے نبی خطاب کر رہے سن تے دونوں شہزادے آئے تے حضور نے منبر بھی چھوڑ دیتا تے خطبہ بھی چھوڑ دیتا تے سرکار نے دونوں شہزادیاں نو اپنے کندھیاں تے چک لیا۔ اور حضرت علی کو لوگ کسے نہ پوچھیا سی علی جدو تو حضور دے کندھیاں تے گیا سی تے کنا کچا چلا گیا سی؟ حضرت علی نے فرمایا اگر اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا جو ایک بار مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اور جو پورا بچپن مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے رہے ہیں۔ حضرت حسن بھی کندھوں پہ، حسین بھی کندھوں پہ۔ حضرت فاروق اعظم ممبر سے اتر آئے، یار توجہ نہ سننا، ممبر سے اتر آئے فاروق اعظم، دونوں شہزادوں کو چومنا شروع کر دیا۔ کہا لائن میں نہیں لگنا، لائن تو اوروں کے لیے ہے، ہماری تو نماز بھی تب مکمل ہوتی ہے جب ہم آپ پہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ دونوں شہزادے کھڑے ہوئے، جتنے لائن میں لگے تھے ان کو سنگل سنگل حصہ مل رہا تھا، شہزادوں کو ڈبل ڈبل حصہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً بول پڑے بابا حسن اور حسین پہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں، لیکن بابا یہ جنگ میں نہیں گئے، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ بابا میں تو حاکم وقت کا بیٹا ہوں، میں نے جنگ بھی کی ہے، میں نے لڑائی بھی کی ہے، میں لائن میں لگا ہوا ہوں، ان کو لائن کے بغیر دیا گیا، مجھے سنگل دیا گیا، انہیں ڈبل دیا ہے۔ چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زبان حال سے کہا عبداللہ ان کی ریس نہ کرنا، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، ان کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ ہے۔ اگر ان جیسی ریس کر رہی ہیں فاطمہ جیسی امی لے کر آؤ، علی جیسا ابو لے کر آؤ، مصطفیٰ جیسا نانا لے کر آؤ، پنج تن کے گھرانے جیسا گھرانہ لے کر آؤ۔ او عبداللہ کائنات میں نہ دوسری فاطمہ ہے، نہ دوسرا علی ہے، نہ دوسرے مصطفیٰ ہے، نہ دوسرا پنج تن کا گھرانہ ہے۔ اور جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا، اپنا بڑا جیندہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چون یارا دائی اپنا تو پنجابی دا شعر ہے، جڑا چون یارا او جنت دا۔ شہزادے بڑے خوش ہوئے، یار اے اگلی گل سننا لی، شہزادے بڑے خوش ہوئے، اتھو چلے گھر آ گئے، مولا علی شیر خدا نہ ملاقات ہوئی، بابا آج مسجد نبوی جے اے ہویا جے،
حضرت علی مسکرا پڑے، فرمایا سمیت رسول اللہ، یہ میں نے اپنے کانوں سے حضور کی بات سنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان عمر سراج اہل الجنہ، عمر تو جنتیوں کا چراغ ہے۔ یعنی جنت میں جتنی روشنی ہوگی وہ فاروق اعظم کے چہرے کی روشنی ہوگی۔ دونوں شہزادے پھر دوڑے، انہوں نے آ کر بتایا چچا جی ہمارے بابا یہ کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے پہلی مرتبہ سنا، فرمایا شہزادوں جاؤ اپنے بابا سے کہہ دو جو بول رہے ہو وہی لکھ کر دے دو۔ شہزادے جب آئے تو مولا علی نے لکھنا شروع کیا۔ اچھا تحریر دیکھو کتنی پیاری ہے۔ مولا علی نے لکھنا شروع کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا جبریل سے، جبریل نے عرض کیا محبوب سے، محبوب نے بتایا غلاموں کو کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تحریر تو لکھی گئی ہے، کہا پیارے علی ذرا اپنا نام بھی لکھ دو، ذرا سائن بھی ہو جائے، حسن تم بھی سائن کر دو، حسین تم بھی سائن کر دو۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے دینا، مجھے کفن پہنا دینا، میرے کفن کے اندر علی کا رکا رکھ دینا، اور فرشتے آئیں گے تو میں کہوں گا دیکھو عمر تو علی کا رکا لے کر آیا گیا، میرے آقا کے جیتنے بھی آچی مبارک جماعت پہ۔ تو اسی تصور یا حسین تسی تصور کر سکتے جے کہ انہاں دیاں آپس چ لڑائیاں تھی؟ یار او تے رکے رکھوا کے کہندے سی اینو ساڈی قبر چ رکھ دینا، اینا پیار سی۔ خدا دی قسم ہے سانو آل رسول نہ پیار کرنا سکھایا ہی صحابہ نے۔ اچھا فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا، توجہ ہے صاحب کی، ایران فتح ہوا۔ شاہ فارس کی بیٹی حضرت شہر بانو قیدیوں میں آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ کی، فرمایا مدینے والوں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا حضور حکم کریں۔ کہا بیٹیاں تو بہت ساری آئی ہیں لیکن یہ شاہ فارس کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ مدینے میں بیٹھنے والے لوگوں نے کہا آپ خود حاکم وقت ہیں، وزیر اعظم ہیں، خود بادشاہ ہیں، تو بادشاہ کی بیٹی کا جوڑ بادشاہ کے بیٹے سے ہی بنتا ہے۔ اگر یہ ایران کی شہزادی ہے، آپ کا بیٹا بھی تو مدینے میں حاکم کا شہزادہ ہے۔ فاروق اعظم کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے تمہاری رائے یہ تھی؟ کہا جی ہماری رائے یہ تھی۔ فرمایا عمر کی رائے یہ ہے، یہ ایران کی شہزادی ہے، میرا حسین اسلام کا شہزادہ ہے۔ فرمایا اس کی شادی امام حسین سے ہو، اس کی شادی امام ہون کوئی کہے گا اے انہاں دی بد بختی آ، خدا دی قسمیں آل رسول نال صحابہ نے پیار ہی انج کیتا جنج کرن دا حق سی۔ اچھا پھر دیکھو ساڈے ہاں اتھے کی ہوندا ہے، کوئی نکاح ہوئے مینوں کہہ دیتا میں نہ ملیا کسی اور علامہ صاحب نو کہتا کسی اور نو کہتا، لیکن فاروق اعظم خود فرمانے لگے ایدہ نکاح میں پڑھنا ہے، ایدہ نکاح یہ کب کہا؟ سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد۔ وہ عمر پاک پہ الزام لگانے والوں
کہ عمر پاک نے دروازہ گرایا سیدہ پاک میں تو امام حسین کبھی بھی حضرت عمر سے نکاح نہ پڑھواتے. حضرت امام حسین نے نکاح پڑھوا کے زمانے والوں کو بتایا ہے خدا کی قسم عمر ہمارے دشمن نہیں, عمر تو کوٹ کوٹ کے ہم سے پیار کرنے والے. اچھا او نکاح ہویا تے اولاد جڑی ہوئی او پتہ کون تھی؟ حضرت امام زین العابدین. میں کیا اے تواڈیاں گلاں تو پھر ادھر فاروق اعظم دا نکاح. حضرت فاروق اعظم نے نا ایک بار میں پڑھ رہا تھا آنکھیں تر ہو گئی. ایک بار امام حسین کو نا اپنی گود میں اٹھایا تو سر کی زلفوں میں نا ہاتھ پھیر رہے ہیں. ہاتھ پھیر پھیر کے کہا حسین عمر کو جو بھی ملا ہے نا وہ تیرے نانے کے صدقے سے ملا. عمر کو جو یار پیار والیاں دیاں گلاں ہوندیاں یہ دشمناں دیاں گلاں نہیں ہوندیاں. حضرت امام حسین حضرت فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے. توجہ رکھنا, ملنے کے لیے آئے تو دیکھا تو دروازے پہ آپ کے بیٹے کھڑے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا بابا آپ کے بابا سے ملاقات کرنی ہے. کہا بابا نے مجھے وقت نہیں دیا ہے. سوچا ان کو وقت نہیں ملا تو مجھے کیسے وقت ملے گا. فاروق اعظم میٹنگ سے فارغ ہوئے. میٹنگ سے فارغ ہو کر جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسین آئے تھے, کہا پھر کدھر گئے؟ کہا واپس چلے گئے. آنکھوں میں آنسو اتر آئے. دوڑ کے امام حسین کے دروازے پہ آئے. انہیں بلایا نہیں, ان کے دروازے پہ آئے. کہا آپ میرے دروازے پہ آئے تھے, کیا کام تھا, مجھے ملے کیوں نہیں؟ کہا میں نے سوچا کہ آپ کا بیٹا کھڑا ہے اس سے ٹائم نہیں دیا جا رہا تو مجھے کہاں دیا جا رہا. فرمایا وہ عمر کا بیٹا ہے, تو رسول اللہ کا بیٹا ہے. عمر کے بیٹے کے لیے وقت نہیں تھا. تو صبح بھی عمر کے دروازے پہ آئے, شام کو بھی آئے, دوپہر کو بھی آئے. عمر پھر بھی تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ عمر کے سر کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہیں حسین یہ بھی تمہارے صدقے سے اگے ہوئے ہیں. پھر اچھی کہہ سکتے ہیں افضل ہے کل جہان سے گھرانہ. حسین کا سارے بڑا حسین کا. لوگ سینہ پیٹتے ہیں, چھریاں مارتے ہیں, زنجیریں مارتے ہیں, وائے وائے ہائے ہائے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وائے وائے ہائے ہائے نہیں کرنا, ہم کہتے ہیں واہ واہ حسین کرتا ہے. افضل ہے کل جہان سے اور نبیوں کا تاجدار ہے جینانا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. اج تے کوئی اپنے پتر دا نام یزید رکھن نوں بھی تیار نہیں ہے, لیکن خدا دی قسم جنو پوچھ دے جاؤ کوئی غلام حسین ہے, کوئی محمد حسین ہے, کوئی نذیر حسین ہے, وہ کی نام رکھے ہوئے نے؟ انہاں کہ آل رسول دے نال نسبت نہ نام رکھو, ایتھے بھی بیڑا پار اوتھے بھی بیڑا پار. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ. اچھا سارے امام حسین پیار کرنے والے نا, تو یار پھر تسی آج تو ٹھنڈ ہے لیکن محبت نظر آ. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. بول دے آئیے نا, بول دے. مشرف وزیر اعظم تھا, نواز شریف وزیر اعظم تھا, عمران خان وزیر اعظم تھا, زرداری تھا, لیکن حسین اور صدیاں حسین کی زمانہ. یار
مسجد نبوی شریف ہے، توجہ رکھنا، مسجد نبوی شریف ہے، لمبے لمبے جبے آ گئے۔ یہ کہاں سے جبے آئے ہیں؟ یمن سے آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا مدینے والوں آ جاؤ، تمہیں عمر کپڑا دے گا، وہ جبے دے گا، جبے اپنے جسم پہ لٹکا لینا۔ مدینے والوں کی لائن لگ گئی، شہزادوں کے کان میں بھی اعلان پڑا، دونوں شہزادے بھی مسجد نبوی میں آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے سب کو جبے دے دیے، لیکن حسن کو بھی کوئی جبہ نہیں دیا، حسین کو بھی کوئی جبہ نہیں دیا۔ دونوں شہزادے حیران ہو گئے۔ حضرت عمر نے دونوں کو اپنے کلاوے میں لیا، کہا حسن اور حسین وہ جبے میں نے مدینے والوں کو دے دیے گئے، وہ جبے تمہاری شان کے لائق نہیں ہے۔ کہا چچا جی پھر ہمیں کون جبہ دے گا؟ مدینے میں لوگ جبہ پہن کے چلتے ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا یمن کے گورنر کی طرف، اس نے کہا کپڑا لینا اعلیٰ اس لیے کہ فاطمہ کے شہزادوں کے لیے گئے، اور کپڑا اعلیٰ لینا اور 2 جبے سلا کر بھیجو، ایک امام حسن کا ہوگا، دوسرا امام حسین کا ہوگا۔ قاصد خط لے کے پہنچا، اس یمن کے گورنر نے جبے تیار کیے، قاصد کو جب پیش کیے، قاصد نے آ کے فاروق اعظم کو وہ جبے دیے۔ حضرت عمر نے امام حسن اور امام حسین کو مسجد میں نہیں بلایا، بلکہ خود جبے لے کر ان کے دروازے پہ چلے گئے۔ یہ کون سن؟ یہ 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنا لے سن۔ یہ کون سن؟ او جنہ درہ ماریا سی تے زمین دا زلزلہ رک گیا سی، جبے لے کے فاطمہ زہرا دے دروازے تے کھڑے نے۔ حسن باہر آئے، فرمایا حسین پاک نو بھی لے آؤ، دونوں نو جبے دے کے کیا میں تھے کھڑا ہاں، ذرا پا کے آؤ، میں ویکھاں تے صحیح لگ دیکھے وینے۔ اور کونین میں بلند ہے رتبہ، فرش سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل جہان میں کنبہ، سلطان 2 جہاں ہے جینانا۔ علی تم اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مجھے دے دو۔ مولا علی کہنے لگے عمر تیری عمر زیادہ ہے، میری بیٹی دی عمر تھوڑی ہے۔ عرض کیا لجپال میں اس لیے رشتہ نہیں مانگ رہا کہ میرے دل کے اندر کوئی نفسانی خواہشات ہے، نہیں میں اس لیے رشتہ مانگ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے میرا رشتہ باقی رہے گا۔ میں تیری بیٹی سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن عمر کو آواز لگے گی یہ بھی مصطفیٰ کا رشتہ دار ہے۔ پھر حضرت مولا علی نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ مزے علی گل دسا نکاح بھی آپ پڑھایا، اور مزے والی گل فاطمہ زہرا دے وصال تو بعد نکاح ہویا ہے۔ ایک دن مدینے دی گلی ہے، اللہ سانوں بھی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ گل سننا ذرا مزہ آئے گا۔ مدینے دی گلی ہے، مولا علی درمیان چ نے، سجے امام حسن نے تے کھبے امام حسین نے، دور فاروق اعظم ہے، اگوں عمر بن خطاب آ رہے نے تے حضرت عمر نے دونوں تیناں نو سلام کیا تے مولا علی نے کیا عمر کیویں دی حکومت پہ چل دی ہے۔ حضرت عمر دیاں آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا عراق دے اندر کوئی بکری بھی مردی ہے تے عمر نو پوچھیا جائے گا، تسی دسو نا میری حکومت کیویں دی چلنی پئی ہے۔ تے مولا علی تے بولے نا تے دونوں شہزادے کہنے لگے چچا سانو پتہ ہے تواڈی حکومت بڑے اعلیٰ لیول تے چلنی پئی ہے،
تے حضرت فاروق اعظم دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. فرمایا ایتھے گواہی دیندے پہ جے میدان معاشر گواہی دو گے. ہون دونوں شہزادے خاموش ہوئے تو حضرت علی نے کہا حسن حسین پتر تسی کون اسی چاچا جی دی اوتھے گواہی دواں گے تے تواڈے نال علی بھی گواہ ہوئے گا. عمر نے انج حکومت کی ہے جن حکومت کرن دا حق ہے. اوے جنگل چو ایک بندہ بھجدا آ گیا. آج فوتگی ہو نا فوتگی تو فون کرتے ہیں لیکن اس وقت یہ دور نہیں تھا. جنگل سے سینکڑوں میل ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا مدینے میں آ کر کہنے لگا عمر فوت ہو گئے. عمر کہ تینوں کنے خبر دیتی ہے؟ اس نے کہا جب سے بکریاں چرا رہا ہوں. عمر کے دور میں آج تک میری بکری کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا. اس طرح بکری اور بھیڑیا آپس میں چر رہے ہوتے ہیں. آج بھیڑیے نے بکری پہ جپٹا مارا تو میں آخیا عمر فوت ہو گیا. اوے عورت تیل لے کے جاندی پئی ہے. توجہ ہے تہاڈی ساریاں دی؟ انہاں لوگاں دے اعتراض دے دن شروع ہوا. انہاں کہنا جی اے عمر پاک تے بی بی پاک دا حق کھا گئے نے. میں کہا توجہ کرو عورت تیل لے کے جاندی بھیا عورت تیل رڑ گیا. مشکات دی شرح موجود آ. فاروق اعظم نے انہوں روندیاں ویکھیا. حضرت عمر بن خطاب نے زمین نو آکھیا آج تک میں تیرے اوپر ظلم نہیں ہون دیتا اور تو عمر دے ہوندیاں کسے دا حق کھائے. پیالہ رکھوایا زمین اشارہ کیتا. ہاں مشکات دی شرط موجود ہے. کتاب میرے کو ویکھتا ہے نے منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے دسنا میری ذمہ داری ہے. میں اپنی ایک ایک گل دا ذمہ دار ہاں کیونکہ میں نہ سن کے کری تقریراں کیتیاں نے تے نہ میں تے پڑھ کے تقریراں کردا ہاں. توجہ تعالیٰ پانچ ہے اور آپ کے دلوں کو دستک دینے لگا ہوں. آج جو کالا جھنڈا اور پنجہ لگا کر کہے حضرت عمر نے فاطمہ زہرا کا حق کھایا تھا اس کا دل کو دستک دے کے کہہ رہے ہیں. اور مدینہ کی ایک عورت کا حق عمر نے زمین کو نہیں کھانے دیا تو عمر فاطمہ کا حق خود کیسے کھا دے گا؟ ایک عورت کا حق زمین کو نہیں کھانے دیا تو فاروق اعظم کیسے حق کھا دے؟ نہیں نہیں یہ تو آل رسول نال پیار کرنا ہے. مردم شماری ہوئی. آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطاب کی آخری بار مردم شماری ہوئی. لوگوں کو اکٹھا کیا لسٹیں بن گئی فاروق اعظم کے سامنے آئیں. لسٹوں کو دیکھنا شروع کیا. مدینہ کی گلیاں مکمل ہیں مکمل ہے. فرمایا تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں وظیفہ دینا ہے سب سے پہلے کس کے پاس جائے؟ مدینہ والوں بتاؤ سب سے پہلے کس کے پاس جائے؟ کہا مصلی پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں منبر پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے حق بھی آپ کا ہے. سب سے پہلے فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو در آئے. فرمایا حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے عمر کے پاس جائے یہ کبھی نہیں ہوگا. اور مدینہ میں سب سے پہلے حصہ حسن کے پاس جائے گا پھر حسین کے پاس جائے گا. اچھا اسے تے ہی توجہ طلب. فرمایا تم مدینے والے بیٹھے ہو 500 درم تمہیں وظیفہ ملے گا. کتنا؟ بولو کتنا؟ پھر بولو کتنا؟ پھر بولو کتنا؟ لیکن حسن کو بھی 1000 ملے گا حسین کو بھی 1000 ملے گا. میرے بھائیوں خود بچیں اپنی عورتوں کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں ان بے ایمان لوگوں سے جو 4 دیواری میں صحابہ کو گالیاں دیتی ہیں. خدا کی قسم ہمیں آل رسول سے پیار کا طریقہ ہی صحابہ نے سکھایا ہے. جو داماد علی ہوں ان کو زمانہ عمر بن خطاب کہتا ہے. آج وقت ہے یہ سٹیٹس پہ اب میں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. کچھ لوگ نوحے لگا رہے ہیں کچھ پٹن پٹیا لگا رہے ہیں. یاد رکھنا میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں اور یہ میرا مسئلہ نہیں یہ بزرگوں کا متفقہ فیصلہ ہے. یہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ان دنوں میں ان کی سبیل سے پانی پینا بھی حرام ہے.
ان کا نوحہ کرنا اور دیکھنا بھی حرام ہے، ان کا نوحہ لگانا بھی حرام ہے۔ ساڈے محلے چ کھوتا لے کے لنگدا ہوندا وا تو کئی لوگ وہ کھوتے تے ہاتھ پھیر کے یار حیا کرو، تسی مسلمان جے یار، انہوں پیسے بھی دے رہے ہوندے جے، وہ کھوتے تے ہاتھ پھیر کے بھی اپنے چہرے تے لا رہے ہوندے جے، اے کتھوں دا اسلام آیا ہے؟ اور میرے کو موبائل چ ویڈیو کسی نے دیکھنی ہوئے، کل کچھ دوستوں میں دکھائی آ، کسی نے دیکھنی ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، واٹس ایپ منگوانی ہوئے تو منگوا سکتا ہے۔ ایک ٹپ پانی دا رکھ کے امام باڑے جو کھوتا کھول کے لے آندے نے، انہوں کہندے نے پانی پی، وہ پہلو پانی پیندا ہے، اس تو بعد لین لگ دی ہے، پھر عاشقاں نوں پانی پلایا جاندا ہے۔ اور سنو اس گل تے اختتام ہوندا پیا ہے، اگر ایک کتا کسی گھر میں رہے تو میرے نبی کی حدیث ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے بولے بال علیہ، ایک کتا جس گھر میں رہے اس میں رحمت کے فرشتے، ہاں رکھوالی کرنے کے لیے اگر چوریاں ہوتی ہوں تو اس کا اور مسئلہ ہے، لیکن کوئی شوق سے کتا رکھے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے۔ میں آکھیا جتھے کتا ہوئے اتھے رحمت دے فرشتے نہیں آندے، تو جتھے صحابہ نوں بھونکن والا کتا ہوئے اتھے کدھر رحمت دے فرشتے آ سکدے نے؟ او خدا دی قسم ہے، ساڈی مسجد چ صبح دے ٹائم آن کے ویکھو تے صحیح، کھچا کھچ عاشقاں نال بھریا ہوندا ہے، اتنے ساڈیاں ماواں بہناں بیٹھیاں ہوندیاں نے، تے دسیا جا رہا ہے مصطفیٰ دی آل نال بھی پیار کرو، مصطفیٰ دے اصحاب نال بھی پیار کرو۔ آل نال بھی پیار بندہ جنتی بنا دیندا ہے، اصحاب نال بھی جنتی بن جاتا ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ 9 محرم دا شہادت امام حسین پہ گفتگو ہوگی۔ حاجی آباد والوں باہر والے بندے تو بڑے ذوق نال آندے نے، تے حاجی آباد والے بڑے ذوق نال آندے نے۔ میرے سارے محترم نے تواڈے بل گھراں دے آ گئے نے، تے بل بہت آئے نے، تے 72,000 روپیہ مسجد دا بھی بل ہے۔ اچھا تساں کیتیاں نے قربانیاں، بیٹھا